تے اس کی زندگی کافی گزری جس اس کی شادی نہیں ہو سکی. تاریخ نے بہت ساری روایتیں لکھی کو جادن عیسائی مذہب کا کہ بھائی کچھ عرصہ اس کی شادی نہیں ہوئی. جڑا شادی ہو گئی تو اس کی اولاد ہوئی. جڑا اس کی اولاد نہیں ہوئی کافی عرصہ گزر گیا. وہ تیرے میرے کریم رسول دی بارگاہ چ آ گئے. تو جو ہے رسول پاک دی بارگاہ چ آ کے آ گئے یا رسول اللہ پہلے شادی نہیں ہوئی. جنا شادی ہو گئی اولاد کوئی نہیں تواڈے کول ٹر کے آیا. تسی عالمین دے رحمت ہو خدا تواڈی موڑ سکدا نہیں. تے سرکار ذرا میری تقدیر تے نگاہ چا کرو کہ میری تقدیر وچ اولاد ہے یا کوئی نہیں. یہی گلاں تواڈے تک پہنچے کہ میری تقدیر وچ اولاد ہے یا کوئی نہیں. نبی نے آسمان والے پاسے دیکھا اس والے پاسے دیکھ کے آدھر تیرے مقدر وچ تیری تقدیر وچ اللہ نے اولاد کوئی نہیں لکھی. نبی آتے تیری تقدیر اولاد کوئی نہیں. تو تساں ذرا دساؤ لے کے کتنے گیا؟ بولو یار لے کے کتنے گیا؟ صد. نبی آکھے تیری تقدیر وچ اولاد نہیں لے کے گیا ہے 7. تے پھر زمانے والے نوں ذرا دساؤ صحیح کہ بھائی ضد چھوڑو بات مانو. اولاد تقدیر سے نہیں اولاد در شبیر سے ملتی ہے. جی اولاد تقدیر سے نہیں اولاد در شبیر سے ملتی ہے. کیونکہ کسی عام بندے کسی مولوی ذاکر دی نہیں نبی کی گل ہے. نبی نے آکھے جو تیری تقدیر چ اولاد نہیں لے کے 7. امام حسین علیہ السلام بڑے کریم ہیں بڑے عظیم ہیں. بہت بلند مرتبہ و مقام ہے امام دا. چلو امام دے مرتبہ بلند ہے. امام نال جس چیز کی نسبت ہو جاتی اس کا بھی مرتبہ بلند ہو جاتا. اتنے کریم ہیں امام کے جڑا تسی لنگر کھاندے ہو روٹی امام نے اس کو کوئی اتنی عزت عطا کر دیتی ہے. کروڑ پتی ہے تو اس سے لائن وچ بیٹھا ہے. اگر کوئی فقیر ہے تو اس سے لائن وچ. اچھا بھوک انسان روٹی دی نہیں وہ کروڑ پتی اس کو کیوں لگے؟ بھوک ہے اس کو لنگر حسین. کوئی بھی ہے چاہے کاٹن دا سوٹ لایا اس کی جولی پھیلا کے کھڑا ہے تو جس کی جولی ہے پھٹی وہ بھی اس سے مقام دے. زمانہ ساڑھے تے اعتراض کرتا ہے کہ بھائی عجیب ایک قوم ہے شیعہ دی. سارا سال مجلس کر دیں سارا سال ماتم کر دیں. وہ یاد تو بھوک تے پیاس نہیں لگتی. زمانہ اعتراض کرتا ہے بھوک تے پیاس نہیں لگتی. بھائی اسی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تو بھی تو رائے ونڈ ویندا ہے. جڑا رائے ونڈ ویندا ہے تے میرے خیال ہے جو گلا نہیں نال چولہا بھی لے کے جانا نال باقی کھان پین دی شیواں آٹا چینی پتی پانی بسترا لوٹا مشہور ہے جڑا مطلب کافی ساری شیواں نال لے کے جانا. انہوں کو پوچھو بھائی تسی اتنی چیزاں نال کیوں لے کے جاندے ہو؟ آدھے بھائی اسی جا کے اتنے کرنی ہوندی ہے خدا دی عبادت. جڑا سا خدا دی عبادت کرنا عبادت کر کر کے تھک جاؤں تے مڑ سانو بھوک لگتی ہے. جڑا بھوک لگے تو اس ملے چیزاں ہو سکتے سی کھا پی کے گزارا کر لے سا پھر عبادت کر لے سا. میں سیدہ دا چیلنج نال پیا آتا زمانے تے نگاہ کر زمانے تے نگاہ چکر جاتا دہاڑی امام حسین علیہ السلام دی مجلس جاری رہتی ہے. کوئی ایک ذاکر کوئی ایک اداکار میں نہ پھڑ کے دکھا جڑا گھروں روٹی لے آیا ہوئے. یار کوئی ایک اداکار پھڑ کے لکھا ماتمی پڑھ کے لکھا جڑا گھروں روٹی لے آیا ہوئے جڑا گھروں پانی لے آیا ہوئے. وہ یار کیا شیعوں کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا شیعوں کو پیاس نہیں لگتی ہے؟ ہاں ہمیں بھوک بھی لگتی ہے ہمیں پیاس بھی لگتی ہے مگر ہم مطمئن ہیں. کیوں؟
دنیا ہو آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین۔ آواز ہو دنیا ہو آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین۔ قریب امام حسین علیہ السلام، ایک اہل سنت عالم دین ہے محمد زکریا کاملی، محمد زکریا کاملی، کتاب ہے انہوں نے جی حکایات صحابہ، حکایات صحابہ دے وچ محمد زکریا کاملی نے جڑے اصحاب رسول دے متعلق لکھیا ہے تے وہ لکھتے حقیقت نکل گئی۔ امام حسین نے ایک ایسا واقعہ لکھ چھوڑا سی، وہ واقعہ تھوڑے سامنے پیش کرنا چاہنا کہ مدینے جی ایک نبی دا گورے رنگ دا صحابی، گورے رنگ دا نبی دا صحابی ہے تے اس دے گھر بچہ پیدا ہویا کالا، گورے رنگ کا صحابی بچہ کالا پیدا ہویا تے وہ پریشان ہو گیا، گھبرا گیا تے پھر کر بھی کچھ بھی نہیں سکتا کہ بھائی نہ میں نہیں دیتا نہ میری بیوی دیتی تے بچہ کالا ہے۔ برل 2-3 سال وہ اندروں اندر سوچتا رہا، کڑتا رہا، یہ ان کا خون کھولتا رہا۔ آخر جڑا برداشت والا پیمانہ ہے نا وہ لبریز ہو گیا، اس تلوار کٹ لی، تلوار کٹ کے بیوی دے سر ہو گیا بھائی کہ بھائی سچ دسا ہے کہ اس آخیا تہمت گناہانی کبیرہ ہے، تہمت نہ لا، وہ ہے شریفان دی شریف کنیز مومنہ ہے بیوی، تہمت نہ لا۔ برحال پھر بھی وہ نہیں منیا، نبی دے دربار ہی چلی گئی وہ عورت نبی دے دربار ہی جا گئی، یا رسول اللہ میں بات نال پہ آدیاں جی میں تیریاں کنیزاں شریف ہیں میں انجے شریف ہاں، میرے شور میرے تے لا دیتی تہمت میں برداشت نہیں کر سکی، میں تواڈے کول ٹر رہی۔ سرکار فرمایا کل جمعہ ہے، صحابی سارے آ جا سن، جمعہ جنا پڑھیا جا سی تو اس وقت انہوں بلا دے، میں اس دا فیصلہ آپ کر سوں، سمجھ آ رہی گفتگو جو میں اس دا فیصلہ آپ کر سوں۔ او دن آ گیا، جمعہ گیا، پڑھیا، محمد مصطفیٰ نے آخر بھائی لائے ہوں ایتھے بچہ نال دا پیو تے نال او بیوی، نبی مصطفیٰ منتریاں نو دیکھیا تو پھر شور والے پاسے ٹیک کے آدن بھائی مقدمہ بیان کرو، سارے سرکار مقدمہ کے بیان کرو، اے تواڈے سامنے نہ میں دا نہ اے تے بچہ کل ہے تے میں کیویں مان لواں؟ سرکار نے فرمایا سلیمان اگر اجازت چاہیے تو انہوں جگاون واسطے میں وہ نقشہ بناواں سرکار سلیمان، سرکار فرمایا سلیمان نبوت کے دربار میں بیٹھے ہوئے امامت کے بیسٹ سپورٹر نے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا، نبوت کے دربار میں بیٹھے ہوئے امامت کے بیسٹ سپورٹر نے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا، ریش پہ بطول کی چوکھٹ کی گرد لیے سلمان کہنے لگا یا رسول اللہ حکم، سرکار فرمایا میرے گھر جا میرے حسن اور حسین کو لے آ، گھر جا حسن کو لے آ، گھر جا حسین کو لے آ۔ اس اہل سنت عالم دین نے لکھیا ہے کہ ولایت علی کی عبایت مثل پہن کر سلمان علی علی کرتا بطول کی چوکھٹ پہ آیا، بسم اللہ پڑھ کے انما یرید اللہ یعنی آیت تطہیر کی تلاوت کر کے سلمان نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا بطول کی چوکھٹ پر، جو ہی جناب سلمان ہاتھ رکھیا دروازہ کھل گیا، اندرو جناب فضائے سجے ہاتھ وچ حسن، کھبے ہاتھ وچ حسین، سجے ہاتھ وچ حسن، کھبے ہاتھ وچ حسین۔ جناب سلمان محمدی حیرانی دے پریشانی دے عالم جا کے آدن بہن فضا نہ میں نے حسن مانگا نہ میں نے حسین مانگا، تو آپ کو کس نے کہا جو حسن حسین کو لینے آئی
آئی ہوں؟ تو بی بی مسکرا کے کہتی ہیں یہی تو میں بتانے آئی ہوں کہ اندر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں باہر کے غلام اور۔ کہ باہر کے غلام اور ہوتے ہیں اندر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں۔ جناب فضا مسکرا کے دھیمے سے لہجے نال سلیمان گھبرا نہیں، پریشان نہیں ہو، سوچ نہیں، تجھے محمد نے کہا لے آ، مجھے بطول نے کہا دے آ۔ تجھے محمد نے کہا لے آ، مجھے بطول نے کہا دے آ۔ وہ مقدمہ تھوڑے ذہن وچ ہے جی؟ سجے ہاتھ بھی جناب حسن کو، کھبے ہاتھ بھی جناب حسین کو جناب سلیمان نے محمد ہی پکڑ کے آگے جو ہی دربار نبوی دے وچ آئے، حسن اور حسین دا ایک ایک قدم دربار نبوی وچ آیا، مسجد نبوی وچ آیا، وہی کالے رنگ کا بچہ حسن اور حسین کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کا کھڑا ہونا تھا کہ 5 تن کی سرخی سمٹ کر محمد کے چہرے پہ آ گئی۔ محمد مصطفیٰ نے اس حلبہ سے ڈے کے جگہ گل کیتی، اس اور حلبہ سے ڈے کے گل کیتی ہے، خبردار آج کے بعد اس کو حرامی نہیں کہنا، جس کے دل میں حسین ہو حرام ذات آ گئی۔ ہاں جی آپ سلام کہ جس کے دل میں حسین ہو وہ حرام زادہ نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام دا مرتبہ و مقام زمانہ سمجھ نہیں سکتا اور سمجھ نہیں آ سکتا کتنا بلند مرتبہ، مگر جتنا انسان دا ادراک بلند ہے، ظرف بلند ہے، اس مقام تک امام کو مننا چاہیے۔ ایک گل تے اس نہ مننے والے دے پیو نو بھی مننی پوسی کہ اگر وہ گھر ہی جائے نا، اس کو اتنا پتہ ہوئے میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے اور میری پھپھی ہے، میری ماں ہے، اگر یہ رشتے سمجھ اجازہ مرنا تے وقت حسین دا شکریہ ادا کیتا کر، یہ سارے فرق دسن والا میرا حسین۔ ابو سفیان کلمہ پڑھیا، اللہ نے اس کو 3 بیٹیاں عطا کی تھی۔ دو کے متعلق عرض کرے ساں، تاریخ زیادہ جنہ کے متعلق ملتی۔ ایک بیٹی رسول پاک دا حرم جناب ام حبیبہ، دوسری بیٹی عرب دے بہت بڑے تاجر دے گھر ابو مرہ سقفی دے گھر جناب محمونہ۔ اے ابو مرہ سقفی وہ خاندان ہے جن دے وچوں جناب امیر مختار ہے۔ ایک بیٹی مدینے، دوسری بیٹی طائف، ایک رسول دا حرم، دوسری عرب دے بہت بڑے تاجر دے گھر۔ دن گزرتے گئے، اس ویلے خطاں دا سلسلہ چلتا، جناب محمونہ کو خیال آیا کہ بھئی میری ایک بہن مدینے وسدی پہ یہ، چلو خط لکھ کے میں ان کا حال چال پوچھ لوں کہ بھئی کیسی زندگی گزر گئی۔ وہ خط لکھیا نے ابو مرہ سقفی کو دیتا نے، جاؤ خط پہنچا۔ وہ خط لے کے گئے، اگو جڑا انہوں نے خط جو 2 لفظاں جواب دیتا ہے، بڑا پیارا جواب جناب ام حبیبہ کہ میرے بارے سوچا نہ کر، پریشان نہ ہویا کر، میں وہ گھر وچ آباد ہاں جتھے ملائکہ آ کے رک ویندے۔ تھوڑی دیر تاریخ تھوڑے تک پہنچانا چاہ رہی ہوں، جو میں وہ گھر وچ آباد ہاں، میں اسے واقعے کو میں مشاہدہ کے پاس لے کے جاتا، میں وہ گھر وچ آباد ہاں جتھے ملائکہ آ کے رک ویندے۔ دن گزرتے گئے، جناب محمونہ کو اللہ نے بیٹی عطا کی تھی۔ بیوی دے کے آتی ہے ابو مرہ، اللہ بیٹی عطا کی تھی، اگر نہ تساں رکھو تو میں خوش ہو سا۔ اور دے کے آدن کہ بھائی اگر ہوئے ہاں بیٹا تے نہ میں رکھا،
یہ بیٹی جو کہ بیٹے دی باپ نال زیادہ ہوتی ہے، ذمہ داریاں دا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور بیٹی دی ماں نال زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہویا بیٹا تو نام میں رکھا ہاں، یہ بیٹی نہ تو رکھ، انہاں آکھے نہ نام میں رکھ دی نہ تساں رکھو۔ مدینہ جڑی میری بہن بھی بستی ہے نا محمد دے گھر، تساں ان کرو اتھے چلے جاؤ، انہاں کو میرا سڑیا دیو جو محمد نام رکھے تے بڑے بخت والی ہو سی۔ اگر محمد نام رکھے تے بڑے بخت والی۔ جناب ابو مرہ سخفی چلے گئے، دستک دیتی کوئی غلام یا کنیز آئے تو انہوں نے آکھا کہ میں ابو مرہ سخفی ام حبیبہ کو ملنا ہے۔ جناب ام حبیبہ آئے، انہاں گل کی تھی کہ بھئی اللہ نے بیٹی عطا کی تھی، تھوڑی بہن نے کو بھیجا جو انہاں کو آکھو کہ بھئی محمد اگر نہ رکھے تھے بڑی عزت علی ہو سی۔ محمد مصطفیٰ کو جناب ام حبیبہ گئے، جا کے آکھنے کہ بھئی اللہ نے میری بہن کو بیٹی عطا کی تھی، نہ تساں رکھو میری حوصلہ افزائی ہو سی۔ محمد دے کے آدھے پہ ام حبیبہ میں تیری بڑے جی دا نام لیلا رکھا، کہ میں تیری بڑے جی دا نام لیلا رکھتا ہوں۔ انہوں نے دسیا، ابو مرہ خوش ہو کے واپس آ گئے کہ آکے آدھے میمونہ محمد مصطفیٰ نے ساڑی بیٹی کا نام لیلا رکھا، انہاں کھے مہربانی ہو گئے بخت والی ہو سی۔ دن گزرتے گئے، ایک دن ابو مرہ سخفی کو بلا کے آتی ہے، ابو مرہ اے جنہاں نا رکھا ہے نا انہاں نے چند اصول ہیں۔ اگر کوئی فجر کی نماز اول وقت پڑھے رسول آتا ہے جو میں دعا کرتا ہوں، اگر کوئی گناہ دی جلدی توبہ کرے معافی چمنگے رسول آتا ہے میں دعا کرتا ہوں، اگر کسی باپ کو اطلاع مل جائے جو بیٹی جوان ہے گھروں جتی پاوے تے لہاوے اس وقت جڑا دھی دی رخصتی ہو جاوے محمد آتا ہے میں دعا مانگتا ہوں۔ بی بی آدھے اگر تواڈے خاندان وچ کوئی اچھا رشتہ ہے تو میں راضی ہاں، میرے تے واجب ہے میں دس دیتا ہوں تواڈی مرضی۔ ابو مرہ نے کہ آدھے میمونہ امتحان نہ کیتے کر، اوندا ہم سر میرے خاندان وچ کیویں ہو سکدا ہے جے دا نام خود نبیوں دا سردار پیا رکھدا ہے، میرے خاندان وچ اوندا ہم سر نہیں ہو سکتا۔ انہاں کہ پھر ٹھیک ہے جنہاں نام رکھا ہے انہاں کول ٹر جاؤ وہی رشتہ تلاش کرے۔ جناب ابو مرہ سخفی آ گئے، دوبارہ جناب ام حبیبہ کو ملے، دیکھ کے آدھن تھوڑی بڑے جی جوان ہے، اللہ نے جڑی بیٹی دیتی ہے جوان ہو گئی ہے، تھوڑی بہن آکھے جو محمد اگر رشتہ کرا دے یا تساں کرا دو تو بڑی عزت افزائی ہو سی۔ سرکار ابو مرہ نے جناب ام حبیبہ کو آکھے ایک گل میں تواڈے نال کرنا چاہتا ہوں، جی میں تواڈا بابا اپنے گھر بہ کے فخر کرتا ہے نا، جو ایک بیٹی عرب دے بہت بڑے تاجر دے گھر، ایک بیٹی نبی دا حرم، جی میں او گھر بیٹھا فخر کرتا ہے نا، میرے دھی واسطے کوئی ایسا رشتہ تلاش کر رہے جو میں بھی گھر بہ کے فخر کراں۔ بی بی نے کیا دیے کہ میرا بابا فخر کرتا ہاں کہ ایک دھی میری رسول دا حرم ہے جتھے ملائکہ کے رک ویندن، تے میں تیرے نال وعدہ کر دیاں میں تیرے دھی واسطے کوئی ایسا گھر تلاش کرساں جتھے خود محمد آ کے رک ویسی، جو تھوڑی لیلا واسطے میں ایسا گھر تلاش کرساں جتھے خود محمد آ کے رک ویندا۔ اللہ سے دے آئے علی علیہ السلام دے گھر ام حبیبہ حرم رسول دی تعظیم وچ علی کھڑے ہو گئے، دیکھیا تھا کسی غلام کو بھیجو میں ٹراواں، فرمائے نہیں اچھا نہیں لگتا جو غرض مند بے غرض کو سٹے، اچھا نہیں لگتا، میں غرض مند لے کے آئی غرض تھوڑے کو، فرمائے حکم بی بی آدم جو میری بڑے جی جوان ہے، تھوڑے حسن تے حسین بھی جوان ہیں، میری مرضی ہے جو تواڈا ساڈا سانگا قیامت تک قائم رہے،
جتنے بھی عزادار علی اکبر کو رومن آئے ہو، بی بی آکھے جو میری مرضی ہے تواڈا ساڈا سانگا قیامت تک قائم رہے۔ عزادارو سانگا تے قیامت تک قائم رہے ہاں اگر سانگ والے کو سانگ نہ لگے۔ علی ٹیک کے پہ آدن تواڈی بڑے جی دا نام، بی بی سر چاہ گیا دیئے میری بڑے جی دا نام ہے لیلہ۔ اللہ جانے لفظ لیلہ دے پس پردہ کیا ہا۔ علی ایک ہی دفعہ پوچھے جو تواڈی بڑے جی دا نام، بی بی آکھے لیلہ۔ فرمیدن اگر تواڈی بڑے جی دا نام لیلہ ہے تو میں ان دا رشتہ اپنے حسین نال کرساں۔ تیرا دے ذہن تیار ہو گیا، اگر تواڈی بڑے جی دا نام لیلہ ہے تو میں ان دا رشتہ اپنے حسین نال کرساں۔ بی بی آدم باہر دی بیٹی دا باپ آیا ہوئے اگر ٹر کے دروازے تک آ جاؤ تو میری حوصلہ افزائی ہو سی، میری عزت افزائی ہو سی۔ علی ٹر کے اتھے آئے جسے ابو مرہ سکبی ہے جنہیں انہوں کو پتہ چلا ہے نا جو رشتہ علی قبول کیتا اپنے حسین واسطے تے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے یا علی تواڈی بڑی مہربانی جو میں حقیر دے بیٹی دا رشتہ اپنے حسین واسطے قبول کیتا ہے۔ اگلی گل نہیں سیدہ دا موت ہے، علی علیہ پاسے ڈیک کے آتا ہے وقت بارات دے آسو۔ علی دی ہنجو رٹھیاں فرمیدن وعدہ نہیں کر سکتا۔ اب مولا رو کے آدھے مولا اگر تسی نہ سوتے تواڈی لیلہ کو ڈھولچ کون بلے سی۔ عزادار اللہ سونا جو تواڈی لیلہ کو ڈھولچ کون بلے سی۔ علی دے کے پیادہ کیوں تو باپ نے فرمیدن پہلے ہاں ہون نہیں ہادہ ہون حیات ہے بطول دی نون ال میں کلام کرا۔ فرمیدہ حیات ہے جو بطول دی نون ال میں کلام کر رہا ہوں۔ بس عزادارو ماتمیوں اور رومڑا لے جوانوں مالک آئے توڑی قبول تے منظور فرمائے۔ عزادارو جناب ابو مرہ سکبی آئے گھر بارات آگئی، بارات لے کے واپس مدینے آئے۔ بی بی جناب پہلا قدم ہمیں کچھ ٹکن لگائے تو ساری کنیزاں اگے آکے استقبال کیتا ہے۔ ہر کنیز آکے جناب لیلہ کو ملی۔ ترے بیٹیاں ہم جڑیاں سامنے دیوار دے نال کھڑی ہیں۔ اور بی بی سوچن لگ پئی یہ جو میں انہاں کو جا کے ملنا ہے یا انہاں میں کو آ کے ملنا ہے۔ اجا سوچیں دے پئی ہم جناب فضا کے آگے آدن برکت اللہ قدم ہوگی جنہ تے کو ملنا ہاں مل لیا۔ او جڑیاں سامنے کھڑیاں علی دیاں ترے دھیاں تے حسین دیاں بہناں۔ اے حسین دی وڈی بہن آلیا، اے ام کلثوم اور رقیہ جڑا آلیا دا نام آئے جلدی دے نال قدمہ لے پاسے ہاتھ کیتے جو میں قدمہ تے ہاتھ لاما میں بھی ہاتھ چاہ کے ہاں نہ لا کے پیادن بھر جائی ناراض تے ہوئی ہو سے جو میں اپنے حسین بھرا دی بارات نال نہ آ سکی۔ اما فضا تو سنڈ ساؤ نہ میں کو محمل تے بھان دا ڈھا آندہ ہے۔ عزادارو ماتمدارو جڑی بھرا دے بارات محمل دے بے کے نہیں جا سکی۔ اللہ جانے کیوں دیا ٹائم ہا جو کربلا تو شام دائی بین پلانے اٹھاتے مالک بھائی قبول کر دیا۔ کیا روحانیت ہے مجلس پر، اللہ جانے کیوں دیا وقت ہو سی جو بغیر پلان دے اٹھاتے شام تئی معیشت کی بنا عزت افزائی ہو گئی بی بی دی۔ دن گزرتے گئے علی اکبر کا ظہور ہو گیا۔ اللہ نے علی اکبر جیسا پتر عطا کیتا ہے۔ سیدہ امام حسین علیہ السلام گھر دے باہر کرسی تے بیٹھ گئے۔
حسین دے کول کچھ چادرن کچھ یمنی دورن جیڑی بہن آویا حسین کو مبارکباد دیویا امام وہ کو چادر دیوینا یا دور دیوینا عزادارو امام حسین علیہ السلام راہ پہ دیندے ہن جو آلیہ کڈھوں آسی ہر بی بی کو لو پوچھتے ہیں فرمیدن تیار کھڑی بس آندھی پہ لحظے بعد امام حسین علیہ السلام دی نگاہ پہ بطول جیسی ٹور ٹردی ہوئی علی دی تھی پہ آندھی ہے امام استقبال بستے اٹھے فرمیدن اللہ دا شکر ہے اللہ بیٹا عطا کی تے مبارک ہوئی حسین فرمیدن تو آپ کو بھی مبارک ہوئے امام رو کے بیادن اگر آنکھیں تو میں چادر دے ماں فرمیدن نہیں حسین فرمیدن کوئی دور دے ماں فرمیدن نہیں حسین فرمیدن کچھ لے لے میرے کو میں کو خوشی ہو سی فرمیدن میں کوئی غریب ہاں آدھن اگر لے لو آ میں کو خوشی ہو گیا میں حسین کو خوشی ہو گیا فرمیدن اچھا میرے نال اندر آؤ سیدادہ اندر آئے او محمد دی شکل لائے کہ علی اکبر سمے ہوئے ایوے پی کے جو بی چایا فرمیدن ہون پوچھنا حسین دے کے آدھے جو دل آکھے مانگ فرمیدن اگر منگن دی آدھا ہے تے اے اکبر دے چا فرمیدن اگر ڈیمن آئی تے میں کو اکبر دے میں ماں بن کے پلے سا سیدادہ جناب لیلہ رو کے حسین علیہ بس دے کے آدھے اگر آلیہ پالے تو میں ڈیمن واسطے تیار ہوں عزادارو علی اکبر 7 سال دے ہوئے عرب دا رواج ہے جو جنا پتر 7 سال دا ہو جائے نا تو ایک بازار لگدا بڑی چیزاں لوگ لے کے آندن تے پیو پتر کو لو پوچھتا میرے کو تو کئی شے مانگ حسین علی اکبر کو لو پوچھا ہے حسین آدھا علی اکبر کو جو مانگ فرمیدن میں کو ضرورت نہیں اکبر 13 سال دا ہویا فرمیدن کو جو مانگ آدھا ضرورت نہیں اکبر 16 سال دا ہویا فرمیدن حسین کو جو مانگ آدھا ضرورت نہیں عزادارو ماتمدارو جڑا 18 سال دا علی اکبر ہویا دامی دا ڈی ابرا ہون حسین نہیں آتا علی اکبر قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے بابا ہون منگا حسین نے کہ آدھے نہ مانگنا آدھے منگن دی آدھے تے میں کو موت دی اجازت دے مالک ہائی قبول کرے آدھے فرمیدن میں کو موت دی اجازت دے حسین رو کے آدھے ساری زندگی تے کو آدھر یا کچھ مانگ تے کئی شے نہیں منگی علی اکبر ہون اگر منگی آئی تے موت بس سیدادہ تاریخ کسی جگہ تے 18 سال دی علی اکبر دی تاریخ کسی جگہ تے نہیں ملتا جو علی اکبر اپنے باب حسین دا چہرہ غور نال ڈٹھا ہوئے عزاداروں نہیں ملتا جگہ علی اکبر گل کریا باپے دے سامنے سر جھکا کے کریا 10 محرم دا دہاڑا آج اکبر سامنے آ کے کھڑا ہے سر جھکا کے کھڑا ہے حسین دے کے آدھا ہے ہیک ویری میں نو اللہ راسی سمجھ کے ویک عزادارو اکبر سر نہیں چایا حسین آدھا ہے میں نو پترام ہویا سمجھ کے ویک علی اکبر سر نہیں چایا حسین آدھا ہے میں کو مسافر سمجھ کے ویک اکبر سر نہیں جایا فرمیدن میں کو مظلوم سمجھ کے ویک عزادارو اکبر سر نہیں جایا ہون حسین دی کیڑی حالت سر جا کے یار میں کو دیکھا ہے سجا ہاتھ امام حسین السلام دا علی اکبر دی لان دی ماستلے کھبا ہاتھ علی اکبر دی پیشانی تے سار اونچا کیتا ہے پتر دے چہرے دی زیارت کیتی ہے ایک قدم سیدادہ حسین پچھے ہٹیا ہے 3 دفعہ حسین پتر دی جوانی دیکھی عزادار ہون حسین دے بولن دی طاقت مک گئی عزاداروں ہی میں آباد اشارہ کر گیا دے جا ٹر جا میری جیوے نبی نبا چھوڑے سا
अकबर जा टुर जा परदेदारा तो इजाजत ले मामा तो इजाजत ले बिरावा तो इजाजत ले फरमैदन जा टुर जा पालन अली माँ तो इजाजत ले सकी माँ तो इजाजत ले बस जवानों मातमियों लक्ष्य तो सब बढ़ावन है चंद कदमा ते अली अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने केड़ी हालत है इवें कमर ते हुसैन दो में हाथ रखे अज़ादारों अकबर वापस आए देख के आदा बाबा जी अकबर बाबा हर बीबी तो इजाजत ले सा सकी मां तो न ले सा सैयदा दे क्यों मेरा लाल मां नाल नाराज है नहीं बाबा नाराजगी कोई नहीं जेड़ी दावी दी रात ढली मैन अम्मा इजाजत दे छोड़ी आई सैयदा दे दस मेरा लाल मां की में इजाजत दी याद है बाबा जेड़ी रात ढली मैं तहज्जुद दी नमाज
अकबर पिछा देख तेरी मां दी चादर लह गई है। अकबर पिछा दिखाए बगैर थले दा मारा है। हुसैन मिट्टिया ते जल के आदे ना तोड़े औखा लथाए। आदे थोड़े औखा लथाए। हो पार बोल कबरा मैं रुल गया विचा। सारा दे थोड़े औखा लथाए। मैंने इसमें लग रहा दार माथुमी जीवो रोमे वाले जवानो जडाई अली अकबर दा ताबूत बरामद होंदा है। कई अदादार दी ख्वाहिश होंदी है जो मैं अली अकबर दा जनाजा जावा। रोवेनी भगती ओ गलाई 10 मुहर्रम को जवान पुत्र को अली अकबर को हुसैन चाया है। खैमे अल बस मुंह करके आते ना जीना मिलना है जीने। ओ मेरे अकबर नो आओ जल्दी दे। हर दलाओ झिला मिलना है जीने। मैं सदके हो जवादार मातुमी जीवो जेड़े मातम बे करे दियो साला किसे दे माता ना हो। रोमे वाले जवानो जेड़े वेले अली अकबर को जाके हुसैन खैमे आ गया। अली असगर दी मां अली असगर को जाके अकबर दे कोल आ गया। हकल मार के पिया दे अकबर डसे आके हो आया। अकबर आले मां मैंने बरछी खा गई है। बरछी दा नाम है बीबी आदि तेरे फाल बरछी दा होया जमुल पाना मेरा होंदा पुता। रजवाने ही कहे बीमार हो पिया काम से लहे ई गाल दा भाओ। अरमान बीबी आदि को ना डसा हो मैं कूका तलदा मैं वैदिया विचा। मैदान में जेड़े हल्के दे मातमी बैठे हो अली अकबर दा नवा पिया पड़दा। जितने जवान बैठे हो मातम करके अली अकबर को पुरसा चढ़े वाया। रोमे वाले जवानो हुसैन सैयद सीने ते हाथ रखिया होया। अली अकबर दी मां के पिया दिए अम्मा दा जाया। अम्मा दा जाया अल्लाह वसाया। अकबर दे सीने छोड़ हाथ हटा जा। आदे हाँ मैं हमले सा तू बरछी कट के तेरी ने झुक दी ते गाजी को सड़ जा। अनादार मातूदार कयामत मंजर आया है। जेड़े वेले हुसैन दी 4 साला दी धी सकीना बाहर आई है। देख के हकल मार के आंदी है अम्मा काले कपड़े। माता 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 मादी है अम्मा काले कपड़े। मैं को पहुंचा मेरा वीर मार गए मैंने तोड़ हो जा। आदि है अम्मा काले कपड़े। अम्मा काले कपड़े मैं को पहुंचा मेरा वीर मार गए मैंने तोड़ हो जा। रोमे वाले जवानों बीबी अली अकबर थोड़े दिए वो बात मदीने तो निगाह फिकर दिए। रो के कई आदि है बंदे